پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جناتوں کے بنائے ہوئے شہر کے بارے میں بتائیں گے، جس کی حقیقت کو جاننے کے لیے لوگوں نے اپنی جان تک گنوا دی، مگر دنیا والوں کی نظروں میں سربستہ راز ہی رہا۔ لوگ کیسے جناتوں کے شہر تک پہنچے، ان کے ساتھ پھر کیا ہوا، یہ سب آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ واقعہ نہایت ہی سسپینس، دلچسپ اور ڈراؤنا بھی ہے، جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیں اور گھنٹے کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یورپ کو کون نہیں جانتا؟ اس کے جنوبی مغربی گوشے پر اندلس نام کا ایک ملک ہوا کرتا تھا، جس کو موسیٰ بن نصیر اور ان کے غلام جنرل طارق بن زیاد نے اموی بادشاہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں سن 94 ہجری میں فتح کیا تھا۔ ولید بادشاہ کی طرف سے موسیٰ بن نصیر شمالی مغربی افریقہ کے والی تھے۔ جب اندلس فتح ہوا تو اس کے بھی والی موسیٰ بن نصیر ہی رہے۔ اندلس پر تقریباً 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر یہ ملک نصرانیوں کے قبضہ میں پہنچ کر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصے کا نام اسپین اور دوسرے حصے کا نام پرتگال رکھا گیا۔ یورپ کے موجودہ نقشے میں جہاں اسپین اور پرتگال دکھایا جاتا ہے، وہی پرانے زمانے کا اندلس ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اندلس کے مغربی میدانوں میں بحر ظلمات کے قریب جناتوں نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک شہر بنایا تھا، جس کو عربی زبان میں مدینۃ النحاس اور عام بول چال میں دیوار قیقہا یعنی کہ ہنسنے والی دیوار کہتے ہیں۔ جناتوں کا بنایا ہوا یہ شہر بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ اس کی فصیل یعنی کہ شہر پناہ تانبے کی ایک بہت بڑی چوڑی بلند دیوار ہے، جو شہر کو چاروں طرف سے گھیرے ہے۔ جب اس انوکھے شہر کی خبر ولید بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اپنے مغربی عامل موسیٰ بن نصیر کو لکھا کہ تم دیوار قیقہا کے بارے میں حالات معلوم کر کے میرے پاس بھیجو۔ شاہی فرمان پہنچنے پر امیر موسیٰ نے بڑے بڑے عالم فاضل حضرات کو جمع کیا، جو قدیم زبانوں اور تحریروں کے ماہر تھے، اور پھر ایک لشکر تیار کیا اور سب کو ساتھ لے کر مدینۃ النحاس کی طرف کوچ کر دیا۔ دشوار گزار جنگلوں پہاڑیوں کو طے کرتے ہوئے 40ویں دن امیر موسیٰ ایک وسیع میدان میں پہنچے، جہاں بہت سے چشمے، لہلہاتے سبزہ زار اور رنگ برنگ کے گل بوٹے تھے، اور جہاں سے مدینۃ النحاس کا قلعہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اسی میدان میں فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور ہر طرف کیمپ اور خیمے تان دی۔ جب سفر کی تکان دور ہو گئی تو امیر موسیٰ نے اپنی فوج میں سے 1000 جانباز سپاہی منتخب کر کے ان پر ایک افسر منتخب کیا اور اس کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ان سپاہیوں کو لے کر مدینۃ النحاس کے قریب جاؤ اور اس کی شہر پناہ کے کنارے کنارے چاروں طرف گھوم کر دیکھو کہ اندر جانے کے لیے دروازہ کہاں سے ہے۔ وہ افسر 1000 کا دستہ لے کر شہر پناہ کے قریب پہنچا اور اس کے کنارے کنارے گھوم کر 6 دن میں چکر پورا کیا، لیکن اسے کہیں دروازہ دکھائی نہ پڑا۔ 7ویں دن وہ امیر موسیٰ کی خدمت میں واپس آیا اور بتایا کہ میں نے شہر پناہ کے چاروں طرف کا مکمل چکر لگایا ہے، مگر دروازہ کا کہیں پتہ نشان نہیں ہے۔ اب امیر موسیٰ نے اپنے ہمراہیوں سے پوچھا کہ ایسے عجیب شہر کے اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے کیا سبیل کرنا چاہیے۔ مہندسوں نے عرض کی کہ حضور، شہر پناہ کی دیوار کاٹ کر راستہ نکالنا تو بڑا دشوار ہے،
ہاں اگر حکم ہو تو ہم لوگ سرنگ کھود کر زمین کے اندر شہر میں داخل ہونے کا راستہ بنائیں۔ امیر موسیٰ نے یہ تجویز منظور کی، چنانچہ سرنگ کھودی گئی، لیکن یہ کیا مقصد حاصل نہ ہوا، کیونکہ سرنگ کھودتے کھودتے پانی نکل آیا اور نیچے دیوار کی بنیاد ختم ہوتی نظر نہ آئی۔ پھر آپس میں یہ صلاح ٹھہری کہ سیڑھی کے ذریعہ دیوار پر چڑھ کر شہر کے اندرونی حالات معلوم کیے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق ایک بہت ہی اونچی سیڑھی تیار کر کے دیوار سے لگا دی گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے اعلان کیا کہ جو شخص اس سیڑھی کے ذریعہ دیوار پر چڑھ جائے اور خدا نخواستہ ہلاک ہو جائے تو سرکاری خزانہ سے اس کے اہل و عیال کو خوں بہا ادا کیا جائے گا۔ اعلان سن کر ایک فوجی جوان ہمت کر کے دیوار پر چڑھ گیا، لیکن جب اس نے شہر کی طرف نگاہ کی تو دیکھتے ہی دیکھتے زور سے قہقہا لگایا، یعنی کہ زور سے ہنسی آ گئی اسے، اور شہر کے اندر جا کودا۔ 3 دن اور 3 رات شہر کی طرف ایسی ہیبت ناک اور بھیانک آوازیں آتی رہیں جنہیں سن کر خوف کے مارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے اس فوجی جوان کا نام لے کر بار بار پکارا، لیکن شہر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری دفعہ موسیٰ بن نصیر نے پھر اعلان کیا کہ اب جو شخص دیوار پر چڑھے گا اس کی دید 1000 دینار رہے گی۔ یہ اعلان سن کر ایک شیر دل تیار ہوا تو امیر موسیٰ نے اس سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو، پہلے آدمی کی طرح نہ کرنا، بلکہ جو کچھ تمہیں شہر میں نظر آئے فوراً ہم لوگوں کو بتا دینا۔ اس نے خوب پکا ارادہ کیا اور عہد کیا، اطمینان دلا کر پھر جب وہ دیوار پر چڑھ گیا، اسے شہر نظر آیا تو قہقہا لگانا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے لوگ چیخ چیخ کر اسے آواز دینے لگے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ قہقہا لگاتے اور تالیاں بجاتے وہ شہر کے اندر کود پڑا۔ اب کی مرتبہ پہلے سے بھی بڑی مہیب اور خطرناک آوازیں آتی رہیں۔ تیسری دفعہ موسیٰ بن نصیر نے دیوار پر چڑھنے کے لیے 2000 دینار کی دید متعین کی۔ ایک شیر مرد نکلا، اس نے کہا، میں چڑھتا ہوں، لیکن میری کمر میں ایک بہت مضبوط رسہ باندھ دیا جائے تاکہ جب میں شہر کے اندر کودنے کی تیاری کروں تو نیچے سے رسے کو کھینچ لیا جائے، شاید اس صورت میں کامیابی حاصل ہو۔ پھر جب وہ شیر مرد دیوار کے اوپر پہنچا اور اسے شہر نظر آیا تو قہقہا لگاتے ہوئے اس نے بھی شہر کی طرف کودنے کا ارادہ کیا۔ ادھر لشکر والوں نے رسے کو کھینچنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر تک بڑی کشمکش رہی، وہ شہر کی طرف کھینچتا رہا اور لشکر والے اپنی طرف کھینچتے رہے۔ اس کھینچا تانی میں اس کا آدھا جسم شہر کے اندر جا گرا اور باقی جسم شہر والوں کی طرف آ گیا۔ یہ آخری کوشش تھی جو امیر موسیٰ نے حالات معلوم کرنے کے لیے انجام دی۔ پھر ناچار ہو کر لشکر کو واپس لوٹنے کا حکم دیا، اور دیوار قہقہا کا حال، ہنسنے والی دیوار کا حال، جناتوں کے بنائے ہوئے شہر کا حال دنیا والوں کے لیے سربستہ راضی رہ گیا۔ تو دوستوں، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اپنے دوسرے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔